اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور قبر کے اندر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو مٹی اس کے جسم کو کھاتی ہے، لیکن ایک ریڑھ کی ایک ہڈی رہتی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانی تخلیق ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ روح رکھی جاتی ہے جو فرشتہ نکالتا ہے، وہ ہڈی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ آگے ارشاد بھی فرمایا منہ خلق وفیہ یرکب، کہ جس سے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی جہاں پہ بندے کا جو نطفہ قرار پاتا ہے، باپ کے جو ہے وہ جسم سے ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ میں جو منتقل ہوتا ہے، وہ جو ہڈی رہتی ہے وہ آپ کی کمر کے اندر ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہڈی جو ہے وہ بندے کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو جو ہے وہ مٹی کسی صورت نہیں کھاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، وہ صحیح حدیث سے وہ چیز ثابت ہے۔ اچھا، اب بندے کی روح کا جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہوا، یہ چیزیں آپ لوگ سنتے ہیں لیکن سرسری طریقے سے سنتے ہیں، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بتا رہا ہوں۔ فرشتہ آیا، روح قبض کی، اللہ کے حکم سے یہ مرحلہ ہوا۔ اب بندے کو جا کے تدفین کی جاتی ہے، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اچھا، اور ساری چیزوں میں جو ہے وہ فنا ہونا ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، جتنی ساری کائنات ہے ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے صرف وہی باقی رہے گی، اس کے علاوہ باقی سب کو فنا ہو جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ اور ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88، اللہ ارشاد فرماتا ہے ساری چیزوں نے مٹ جانا، ہلاک ہو جانا ہے، لیکن باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ تمہارے رب کی ہے۔ اچھا، اب انسان جب تدفین کر دیتے، تدفین جب کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے منکر اور دوسرے کا نام ہوتا ہے نکیر۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، ہم لوگوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طریقے سے جہالت کی طرف جا رہے ہیں کہ قبر اور عذاب قبر اور آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، مذاق مذاق، کچھ لوگ بڑائی میں کر دیتے ہیں کہ یہ عذاب قبر، یہ ساری چیزیں، یہ کہاں جو ہے وہ چیزیں، آپ لوگ ایسی جو ہے نا اپنی باتیں کریں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں بتا رہا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، وَيُعِيدُ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ، اور اللہ اس بندے کے اندر روح کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، اب دنیا میں بندہ ہے، جب اس کا وقت ہو گیا روح نکل گئی، اب جب قبر میں گیا تو وہ فرشتے بٹھا کے اس کو اللہ کے حکم سے روح اس میں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اچھا، آگے الفاظ آتے ہیں فَيَسْمَعُ وَيَتَكَلَّمُ، وہ سنتا بھی ہے اور کلام بھی کرتا ہے۔ اب وہ اس سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ عام سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا، ہم لوگ سنتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، پھر ہوتا ہے وما دینک، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی الرجل المبعوث فیکم، اور وہ شخص یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہاری طرف بھیجے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ یہ ہیں تین بیسک سوال، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ دنیا میں آپ ان کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ تین سوال ہیں، شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ مومن ہے تو وہ جواب دے گا پہلے کا من ربک کا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں ہمیشہ اس کی عبادت کرتا رہا ہوں، میں نے اس کو سجدے کیے ہیں، میں نے اس سے دعائیں مانگی ہیں، اس نے میری حاجتیں پوری کی ہیں، مجھے رزق دیتا رہا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدے کرتا رہا ہوں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا ہوں، تو کہا میرا رب اللہ ہے، اور اس کے اوپر میرا ایمان بھی تھا۔ مومن یہ جواب دے گا۔ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دے گا مومن تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔
تیسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو بندہ جواب دے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو چیزیں لے کے آئے میں نے دل اور جان سے ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھا اور میں ان کو اللہ کا سچا پیغمبر اور اللہ کا رسول تسلیم کرتا تھا۔ یہ تینوں کے جواب مومن جب دے دے گا تو اب فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تو جو ہے گناہ والے کام کرتا اور یہ ساری چیزیں تجھے پتہ نہیں ہوتی تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تجھے توفیق دی، تو مومن رہا، تو نے یہ ساری چیزیں کی، تو اب اللہ نے تیرا بدلہ یہ رکھا ہے کہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ کرا دیا۔ اب جنت میں تیرے لیے ٹھکانہ ہو گیا۔ اب رہا منافق یا کافر، جو زبان سے تو اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے نہیں تھا، یا زبان سے انکار کر رہا تھا میں رب کو نہیں مانتا، میں حضور کو نہیں مانتا، اب وہ ان چیزوں کے جواب جب نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب قبر جو ہے وہ بھڑکا دیا جائے گا اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک تیرے لیے یہ عذاب ہی عذاب ہے۔